مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے، ناظرین سامعین کے سامنے کچھ اور حقائق ڈیٹا پیش کر رہے ہیں۔ ایک ڈیٹا پہ الگ الگ بات کر لیں گے اور ہو سکتا ہے یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ آپ کو سوچ کے نئے راستے کھولنے کا ذریعہ بن جائے۔ آج ڈیٹا نکالا ہے کہ جو ملک کے مراعات یافتہ طبقہ ہے ان کو جو سالانہ ان پر جو روپیہ خرچ ہوتا ہے وہ تقریباً 39 کھرب 44.5 ارب کم بیش ہے۔ یہ سب جن پہ خرچ ہوتا ہے یہ سب کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں۔ ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے اور زندگی کی تمام تر سہولیات ان کو نصیب ہے۔ اور یہ کون کون لوگ ہیں؟ ان میں جاگیردار ہیں، سیاسی طبقے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہیں اور فوج کے بڑے بڑے افسران ہیں۔ تو ان پر یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اب یہ پیسہ آتا کہاں سے؟ یہ پیسہ نہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، نہ زمین پیسہ اگلتی ہے اور نہ کوئی اس کی نہریں جاری ہوتی ہیں، نہ یہ پہاڑوں سے آتا ہے۔ یہ پیسہ میرے اور آپ کے جیب سے نکالا جاتا ہے۔ کس طرح نکالا جاتا ہے؟ اور میرا آپ سے نہیں ہے، پورے پاکستان میں سب کے سب جتنے افراد بستے ہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ضعیف، بوڑھا ہو، کمزور ہو، یتیم ہو، اپاہج ہو، معذور ہو، ہسپتال میں ہو، تکلیف میں ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، بے آسرا ہو، بھکاری ہو، یعنی ایک فرد بھی پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جن کی جیب سے پیسہ نہیں نکالا جاتا ہو۔ جو یہ پیسہ ہے یہ 39 کھرب جو تللوں میں مراعات میں خرچ ہوتا ہے۔ کیسے نکالا جاتا ہے؟ اس طرح نکالا جاتا ہے کہ ہر آدمی جو کوئی چیز استعمال کرتا ہے اس پر ٹیکس ہے، اس کی قیمت سے ہٹ کر ٹیکس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ ہر چیز پر ٹیکس ہے۔ آپ کوئی چیز بھی کھا رہے ہیں، کوئی چیز پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، بچھا رہے ہیں، آپ پنکھا چلا رہے ہیں، آپ کوئی پانی استعمال کر رہے ہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، ٹھیلے سے خریدتے ہیں، آپ سبزی خریدتے ہیں، آپ پھل خریدتے ہیں، آپ دوائی خریدتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس پر ہر چیز پہ ہمیں اور آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اور وہ ٹیکس کے پیسوں پہ یہ اونچا طبقہ عیش کرتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے، مردے کے کفن میں بھی ان کو جو مراعات جن پیسوں سے ملتا ہے ان کفن کے پیسوں میں بھی ان کا پیسہ شامل ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے مردے کی قبر پہ پھول چڑھاتا ہے، اس پھول کے قیمت میں بھی جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے مراعات کے طور پر مفت، وہ پیسہ شامل ہوتا ہے۔ ایک معذور کے چیئر کی قیمت میں بھی ان کا جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، جو ICU میں مریض ہوتا ہے، جان بلب مریض، اس کو جان بچانے والی جو دوائیاں دی جاتی ہیں ان کی قیمت میں بھی وہ پیسہ شامل ہوتا ہے جو ان کی جیب میں جاتا ہے۔ یتیم، بے آسرا، بے سہارا، بیوہ، جن کے پاس نہ چھت ہے نہ زمین ہے، جن کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی غریب آدمی اگر نمک کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے تو نمک کی قیمت میں بھی جو پیسہ ان کو ملتا ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ روٹی کی قیمت میں بھی ان کا پیسہ شامل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ننگا دھڑنگا بچہ جس کے پاؤں میں پیر میں جوتے نہیں ہیں، جن کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور جن کے گریبان چاک ہیں، وہ بچہ 5 روپے کی 10 روپے کی کوئی چیز لیتا ہے، اس کی قیمت میں بھی وہ پیسہ شامل ہوتا ہے جو ان کے مراعات میں جاتا ہے۔ تو کوئی فرد بھی، حتیٰ کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں وہ پیسہ شامل ہوتا ہے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ٹیکس نہ ہو
اور وہ ٹیکس کہاں خرچ ہوتا ہے؟ وہ ان چیزوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے ناظرین، پیارے ناظرین، سامعین، ہمارے آپ کے لیے غور کرنا اور غور کرنے، فکر کرنے کا موقع ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کر کون رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد کسریٰ کے پاس گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں جو تبدیلیاں لائیں ان کا جو بتایا، وہ یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتے ہیں، اور باطل ادیان کے ظلم سے اسلام کے انصاف کی طرف لے کے جاتے ہیں، اسلام کے عدالت اور انصاف کے سائق میں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ انصاف ہے، یہ اس بیوہ کے ساتھ انصاف ہے جس سے پیسے لیے جا رہا ہے، اس معذور کے ساتھ انصاف ہے جو جن سے پیسے لیے جا رہا ہے، جو اپنی عزت تار تار کر کے، نیلام کر کے، بھیک مانگ کے جو گزارا کرتا ہے، اس سے پیسہ لینا یہ انصاف ہے؟ اس غریب سے پیسہ لینا انصاف ہے؟ اور اس کو ایسے بہترین خرچ کرنا اور اسی کو ہڑپ کر کے اور معاف کرانا یہ انصاف ہے؟ قطعاً انصاف نہیں، یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ انتہائی ناقبت اندیشانہ کردار ہے، نظام ہے، سسٹم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کر کے صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مائناز گورنر سے کہا تھا کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنایا جبکہ ان کے معاون نے ان کو آزاد جانا ہے۔ متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنایا جبکہ ان کے معاون نے ان کو آزاد جانا تھا۔ تو ہم اور آپ بھی آزاد پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم جو ہے ہمیں اپنا غلام بنا رہا ہے، اور ان بڑوں کا کوئی بھاگ بھیگا بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ مہنگائی کا اثر ہوتا ہے، نہ کچھ کسی چیز کا اثر ہوتا ہے۔ ان سب کے گھر باہر ہیں، غریبوں کے گھر، غریب اگر باہر بھی ہے ان کا گھر پاکستان میں ہے، پاکستان میں اگر مالدار بھی ہے اس کا گھر باہر ہے، غریب کہیں بھی ہے ان کا گھر پاکستان ہے، پاکستان میں کوئی بھی مالدار ہو اس کا گھر باہر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تھوڑی سی سوچ بچار کرو اور اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کرو، اور آپ کے پاس بہت پلیٹ فارم ہے، آپ ٹرین چلائیں ان مسائل کے بارے میں، ان ظالمانہ اقدامات کے بارے میں، اس سسٹم کے بارے میں آپ ثابت کریں کہ آپ کے وجود میں ایک گرم خون دوڑ رہا ہے، آپ احساس رکھتے ہیں، آپ اپنے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے بارے میں آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ ظلم کو ظلم کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اسٹرگل کے ذریعے، اپنے جدوجہد کے ذریعے، اور ظلم کی اندھیری رات کو دن کے اجالے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور ایسی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو، تو ہر رات کے بعد اجالا آتا ہے، اور یہ جو اجالا آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ آپ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے پلکوں پر بڑے اچھے خوبصورت خواب سجا سکتے ہیں، اور ان کی تعبیر پانے کے لیے آپ جدوجہد کر سکتے ہیں۔ بس یہ کچھ باتیں ہیں، میں نے مختصراً آپ کو گزار کی ہیں، آپ کے علم میں لائے ہیں، آپ کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ پارٹ ٹو پارٹ یہ باتیں آپ خدمت میں عرض کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اور ان حقائق پر غور کر لیجئے گا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا آپ کے ساتھ۔